السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اللہ تعالی جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا اور پھر اس کی ذات پاک پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، وہ ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ دنیا کے حالات ہزاروں پلٹے کھائیں، معاشی اور سیاسی میدانوں میں اتنے ہی انقلاب کیوں نہ برپا ہوں، ہر قوم کے لیے ہر زمانے میں فلاح دارین کا راستہ دکھانے کے لیے اب کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں۔ یوں نہیں کہ سلسلہ نبویہ بند کرنے کا فیصلہ کسی ایسی ہستی نے کیا ہو جو آنے والے حالات سے بے خبر ہے، مختلف قوموں اور ملکوں کی ضرورتوں سے ناواقف ہے، بلکہ یہ فیصلہ اس ذات والا صفات کا ہے جو کائنات کی ہر چیز سے واقف ہے اور ان تمام امور سے بھی باخبر ہے جن پر عام انسانیت کی فلاح و بقا کا انحصار ہے۔ اس لیے اس کے فیصلے اٹل ہیں، وہ منسوخ نہیں ہو سکتے، ان میں کسی قسم کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اس مسئلے پر مزید تحقیق حاصل کرنی ہو تو حضرت پیر مہر علی شاہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالی سکون حاصل ہوگا اور برکت بھی حاصل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق باطل نظریات۔ ایک فرقے نے آپ کو رب کا جز مانا۔ انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اس کی روح ہیں، اس سے پتہ چلا کہ آپ اس کا جز اور حصہ ہیں، کیونکہ منہو کا معنی ہی یہ ہے کہ اس کا بعض حصہ۔ یہ نظریہ باطل ہے۔ آپ کو روح کہنے کی وجہ یہ ہے، آپ کو روح اس لیے کہا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے آپ پیدا ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا تھا۔ چونکہ عربی میں روح بمعنی پھونکنا کے بھی آتا ہے، جیسے جلرما نے آگ کو پھونکے مار کر بھڑکانے کے متعلق کہا، اپنی پھونک سے آگ بھڑکاؤ۔ واضح ہوا کہ رب تعالیٰ کے حکم سے نفخ جبرائیل کا وقوع ہوا، اس لیے رب تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر دیا۔ بعض نصرانیوں کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے من طبعی ضیا مانا ہے، حالانکہ یہ ان کی غلطی ہے۔ اس مقام پر من ابتدا غائب کے لیے مجازی طور پر استعمال ہوا ہے، طبعی ضیا نہیں، جیسے نصارہ نے گمان کیا ہے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں حبیب نصرانی جو اپنے مذہب کا بہت بڑا عالم تھا، اس سے علی بن حسین واقدی ماروزی کا مناظرہ ہوا۔ عیسائی نے کہا، تمہاری کتاب یعنی قرآن پاک میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو ہمارے مذہب کی تائید کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جز ہیں۔ اس نے بطور دلیل یہ الفاظ تلاوت کیے، وروحی منہو، کہ یہاں لفظ منہو استعمال ہے جو بعضیت پر دلالت کرتا ہے۔ واقدی نے جواب دیا کہ یہاں من ابتدا غائب کے لیے استعمال ہے اور رب کی طرف نسبت تشریفی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کا جز بننا لازم آئے گا، حالانکہ اس کے تم بھی قائل نہیں۔ آپ کے اس جواب پر نصرانی لاجواب ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ہارون رشید بہت خوش ہوا، اس نے علامہ واقدی کو بہت زیادہ انعامات سے نوازا۔ فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہنے کی اور بھی وجہ ہیں۔ روح بمعنی رحمت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے تقویت پہنچائی۔ روح بمعنی وحی بھی آتا ہے، یعنی حضرت مریم کو الہام کے ذریعے بشارت دی۔ جب کوئی چیز بہت زیادہ پاک صاف ستھری ہو اسے روح کہہ دیا جاتا ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر نطفہ کے
نفخ روح سے ہوئی، اس لیے آپ کو روح سے تعبیر کر دیا گیا۔ روح کا معنی راز اور نشانی کے بھی آتا ہے، جیسا کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے کا راز اس طرح ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے آپ کو روح اللہ کہا گیا ہے۔ روحی منہو میں روح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف تشریفی ہے، جس طرح توریت میں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مرد آپ کے عصا کو رب تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔ قضیب اللہ اللہ تعالیٰ کی ٹہنی اور شیمل کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر، ان تمام الفاظ میں اضافت تشریف پائی گئی ہے۔ تثلیث کے قائلین، نصارہ تثلیث کی قائل ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں۔ بعض محققین نے کہا نصارہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ جوہر ہے، یعنی قائم بذات ہی ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، کسی جہت سے خاص نہیں، اس کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور وہ حوادث کو بذات ہی قبول نہیں کرتا۔ اس پر حدوث و عدم متصور نہیں، وہ جوہریت کے لحاظ پر ایک ہے اور اقنومیت کے لحاظ پر تین ہے۔ وہ تین اقنوم مانتے ہیں: اقنوم اب، اقنوم ابن، اقنوم روح القدس۔ پہلے اقنوم اب سے مراد ذات یا وجود لیتے ہیں، دوسرے اقنوم ابن سے مراد علم یعنی کلمہ ہے، اور تیسرے اقنوم روح القدس سے مراد حیات لیتے ہیں۔ اقنوم کیا ہے؟ اقنوم کا معنی شخص اور اصل ہے۔ ملکانیہ فرقہ کا قول، ملکانیہ یہ کہتے ہیں تینوں جوہر قدیم کا غیر ہیں اور ہر ایک ان میں سے الہ ہے۔ وہ اقنوم جس کا نام کلمہ یا علم ہے، وہ مسیح کے جسم سے متحدد ہے، اور اس اقنوم نے مسیح کے ناسوت کا لباس پہن لیا ہے اور اس سے ایسے مل گیا جیسے پانی شراب سے مل جاتا ہے، اور کثرت وحدت سے بدل گئی، یعنی مسیح جو انسان ہوئے تھے اور بحیثیت انسان ہونے کے کثرت پائی جاتی، لیکن اب اقنوم علم سے اختلاف ہوا تو وحدت اتر گئی۔ مسیح کا ناسوت کلی ہے، جزئی نہیں۔ وہ قدیم ازلی مریم نے الہ کو جنا۔ اس میں اختلاف ہے کہ مریم انسان کلی ہے یا جزئی ہے۔ اس پر اختلاف ہے کہ لاہوت کا اتحاد مسیح سے ہے، مریم سے نہیں۔ قتل اور سولی کا تعلق مسیح کے ناسوت اور لاہوت دونوں سے ہے۔ اس فرقے نے اب کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہے، ابن کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہے۔ نستور حکیم کا قول، نستور حکیم مامون کے زمانے میں ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن اقانیم ثلاثہ، تینوں اقنوم اس کا عین بھی نہیں اور غیر بھی نہیں۔ اقنوم علم کلمہ کا مسیح کے جسم سے اتحاد نہیں، اور نہ ہی ایسا امتیاز ہے جیسا کہ پانی شراب سے امتیاز ہوتا ہے، بلکہ اس کو اشراقی حالت حاصل ہے۔ جس طرح روشن دان سے سورج کی کرنیں کسی شیشے پر پڑیں تو ان کا عکس اس میں آ جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی تجلیات نے مسیح کو صفات الوہیت سے متصف کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید اس کے تعلق سے ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔